آپ کا جو سوال ہے وہ ایک پوری تاریخ چاہتا ہے، لیکن میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، بڑی فیبل، بڑی کمزور سی حکومت تھی اور بڑی تھن میجارٹی تھی اس کی، بلکہ میجارٹی تھی ہی نہیں، وہ اپنے کولیگز کی وجہ سے، اتحادیوں کی وجہ سے، جوڑ توڑ کی وجہ سے کولیشن گورنمنٹ بنی ہوئی تھی، اور وہ کولیشن پارٹنرز ان سے عدم اطمینان کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ بجٹ منظور کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، بل پاس قانون کروانا، نمبر پاس پورے کرنا کرنے مشکل ہیں۔ ہوتا تھا، اور کسی اور قوت کے بل بوتے پہ وہ نمبر گیم پوری کرتے تھے۔ تو ایک وقت آیا کہ وہ عددی اکثریت کھو بیٹھے۔ جمہوریت میں ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ ہو گئی وہ۔ اب وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ وہ دن جو غالباً اپریل 2022 سے لے کے اب تک وہ اس کرب سے نکل نہیں سکے، اس دکھ سے نکل نہیں سکے۔ حکومت گنوانے کا جو ایک آشوب ان پہ طاری ہوا، ایک آسیب بن کے ان پہ مسلط ہو گیا، جو آہستہ 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 انہیں اس موجودہ انجام تک لے آیا۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، پی ایم ایل این کوئی بہت پرجوش نہیں تھی حکومت بنانے میں۔ ہمارے کولیشن پارٹنرز پرجوش تھے کہ نہیں، حکومت بننی چاہیے اور چلنی چاہیے۔ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ حکومت کو بہت لمبی چلے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک حکومت چلی گئی ہے، وزیر اعظم رخصت ہو گئے ہیں، نئی حکومت بن گئی ہے، نئی حکومت اپنی اسمبلیاں توڑے اور الیکشن میں چلی جائے، یہ ان کا خیال تھا۔ اور اسی خیال کو پھر باقی پارٹیوں نے بھی اپنا لیا۔ باجوہ صاحب کی اس وقت وہ آرمی چیف تھے، باجوہ صاحب بھی اس میں شریک ہوئے، اور ایک طے ہو گیا فارمولہ کہ مئی میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، مجھے سوری، میں اس مئی والا جو معمہ ہے نا، اس کی طرف میں اسپیشلی آتا ہوں، کیونکہ اس میں ایک چیز ہے جس کو آپ سیٹل کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم سال 2021 کا آخر دیکھتے ہیں، یعنی سال 2022 کا آغاز، اس وقت جو مسلم لیگ نون ہے خاص طور پہ، اور دیگر جماعتوں کا بھی جو پاپولیرٹی گراف ہے، جو ان کی مقبولیت تھی عوام میں، وہ بہت زیادہ تھی۔ یہ حکومت بنائی اور ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے جن کے ساتھ نہ آپ کے آپس میں سیاسی فلسفہ ملتا ہے، نہ سیاسی سوچ ملتی ہے، نہ سیاسی ماضی ملتا ہے، آپ ایک دوسرے کے خلاف سیاست کرتے رہے، آپ کا نظریہ نہیں ملتا، آپ کا منشور اور نعرہ نہیں ملتا، گھاٹے کا سودا کیا۔ آج 1.5 سال کے بعد عوامی سطح کے اوپر ایک ریزنٹمنٹ ڈلیور نہ کرنے کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے گھاٹے کا سودا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو تجزیہ نماز سوال ہے آپ کا نا، یہ درست نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری پہلی بات کمپلیٹ نہیں ہو سکی۔ 22 میں میاں صاحب نے یہ کہا جی کہ حکومتیں چلی جانی چاہیے اور فریش الیکشن ہونے، ایگریمنٹ ہو گیا، کنوے کر دیا گیا خان صاحب کو کہ جی مئی میں حکومتیں ٹوٹ جائیں گی۔ کچھ عناصر نے کہا جی کہ 10 دن بعد فیٹف کے ساتھ بات چیت ہونی ہے، تو کون کرے گا پھر، اس لیے ان سے منت سماجت کریں کہ 10 دن رہ جائیں۔ میاں صاحب سے بات کی گئی تو انہوں نے 10 دن کی اجازت دے دی، لیکن جب خان صاحب کو کنوے کر دیا گیا کہ حکومت اراؤنڈ 18 سے 22 کی بات ہے، مئی 22 کی، 18 سے پہلے کی بات ہے، ان کو جب کنوے کیا گیا کہ حکومت جا رہی ہے، آپ 25 مئی کا جو دھرنا ہے اور جلسہ جلوس کرنے جا رہے ہیں وہ نہ کریں، ملتوی کر دیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جی میں جاؤں گا، حکومت تو جا ہی رہی ہے، تو یہ میرے کریڈٹ میں آئے گا کہ میرے دھرنے کی وجہ سے حکومت گھر چلی گئی اور میرے پریشر کی وجہ سے الیکشن آ گئے۔ تو یہ خبر جب اپوزیشن کو ملی، حکومت کو ملی، تو انہوں نے کہا جی کہ نو وے، اب ہم ادھر ٹکے ہوئے ہیں، وہ آئیں، اپنا جلسہ بھی کریں، جلوس بھی کریں، دھرنا بھی دیں، حکومت نہیں جائے گی اور الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ اس میں جو کوئی تقریر تیار نہیں ہوئی تھی، نہ میں نے کوئی تقریر لکھی تھی، یہ فیصلہ ضرور ہو گیا تھا کہ حکومت چلی جائے گی اور الیکشن ہوں گے۔ جو خان صاحب نے ایک تشریح میں پیش کر کے انہیں الیکشن دیے جا رہے تھے، وہ مسترد کر دیے اور آج تک وہ الیکشن مانگ رہے ہیں۔ اچھا صدیقی صاحب، جب دوسری بات میں تھوڑی اختصار کے ساتھ بتا دوں کہ ہماری حکومت کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے اندر ایک اضطراب ہے یا بے چینی ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی سے کیوں مل گئے یا پیپلز پارٹی ہم سے کیوں مل گئی یا جمعیت علماء اسلام سے ہم کیوں مل گئے، وہ اس لیے ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ جو مسائل تھے پچھلی حکومت کے، ان کو حل نہیں کیا جا سکا فوری طور پہ۔ مہنگائی موجود ہے، بے روزگاری موجود ہے،
دیگر مسائل موجود ہیں, لوڈ شیڈنگ موجود ہے, تو ہم 1 سال کے اندر ان 4 سالوں کا ملبہ نہیں ٹھیک کر سکے, اٹھا سکے. تو یہ ہمارے لیے اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے, وہ ہمارا باہمی اتحاد کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا نہیں, میرا بھی کوشچن جو ہے وہ باہمی اتحاد کا نہیں تھا. میں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے اور پھر جو ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ خود سے تمام فیصلے لینے کی صلاحیت رکھتے ہوئے ایک پورے پراپر مینڈیٹ والی 5 سال کی حکومت ہوتی ہے, اس کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. وہ IMF کے ساتھ بھی بہتر مذاکرات کر سکتی ہے. تو جس صورتحال میں آپ نے حکومت بنائی ہے تو آپ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ اس کو ہینڈل کر پاتے. تو یہ آپ نے فورسی, یہ میرا کوشچن کا مقصد یہ تھا. فورسی ہم نے اس لحاظ سے کیا کہ مسائل ہوں گے, اسی لیے ہم نے مئی میں الیکشن کا فیصلہ کیا کہ حکومت کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے, الیکشن ہو جانے چاہیے. تو آپ تو یوں سمجھیے کہ مئی کے بعد خان صاحب کی اٹدرمی نے یہ حکومت ہم پہ مسلط کر دی. اچھا, اس میں ایک فلپ سائڈ ہے, جو دوسری سائڈ آف سٹوری ہے نا, وہ جب ہم اس وقت کو یاد کرتے ہیں, یہ غالباً ملتان میں جلسہ تھا, اور ملتان جلسے کے فوراً بعد یہ کچھ خبریں آئیں, یا تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو کسی نے مس گائیڈ کیا, مس انفارم کیا, انہیں کہا گیا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا, آپ اسلام آباد آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ خبریں چلیں, اور پھر اچانک پتہ چلا کہ ملتان جلسے کے فوراً بعد خان صاحب پشاور پہنچ گئے. پشاور میں انہوں نے ڈیرہ ڈال لیا, اور وہاں پر پھر یہ ساری بات چل رہی تھی. ادھر سے ہم سن رہے تھے کہ کوئی گورنمنٹ جو ہے اس کا چلاؤ ہے اور آپ لوگوں نے طے کر لیا ہے. اور پھر ایک فون آیا تھا, شاہ محمود قریشی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ٹریپ کرنے والی بات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ انہیں کہیں کہ کر لیں ٹریپ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سارے وقت کے دوران آپ کے ساتھ یا ان کے ساتھ یا سب کے ساتھ کس نے ڈبل گیم کی؟ کسی نے کوئی ڈبل گیم نہیں کی. فیصلہ ہو چکا تھا, فوج اس فیصلے میں شامل تھی کہ یہ حکومت گھر جائے گی اور نئے الیکشن ہوں گے. اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا سب کا. ایک شخصیت جس کا نام عمران خان ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوئی. اس نے کہا جی کہ نو وے, میں آؤں گا, دھرنا دوں گا, اور دھرنے کے بعد جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے گا. وہاں سے پھر ایک گیم الٹ گئی جی کہ یہ دھرنا ہی ہونا ہے, اور اس نے اپنے بزور بازو ہم سے کوئی بات منوانی ہے تو ٹھیک ہے, پھر ہم بھی بازو آزماتے ہیں, وہ بھی آزمائے. وہاں سے گیم پلٹ گئی. اس میں 2 نمبر کی گیم نہ کسی نے کی, نہ کسی, یہ 2 نمبری اگر تھی بھی نا تو یہ خان صاحب کے اپنے ذہن کی تخلیق تھی. انہوں نے ہمیشہ سیاست کے اندر مس کیلکولیٹ کیا. انہوں نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا کہ الیکشن ہو جائیں گے فوراً. انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑی کہ الیکشن ہو جائیں گے فوراً. انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی توڑی کہ الیکشن ہو جائیں گے فوراً. انہوں نے جلسے جلوس کیے کہ آرمی چیف کی تقرری رک جائے گی. تو وہ ہمیشہ مس کیلکولیٹ کرتے. انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا جی کہ جب میں پکڑا جاؤں تو تم نے جلاؤ گہراؤ کرنی ہے, یہ ٹارگٹس ہیں, وہ گیم الٹی ہوگی. تو وہ ہمیشہ غلط سٹڈی کرتے ہیں, غلط حکمت عملی بناتے ہیں, اپنی ویمز کی بنیاد پہ بناتے ہیں, اپنے ذاتی خوابوں کی بنیاد پہ بناتے ہیں. تو تعبیریں جو ہیں وہ ہمیشہ خواب کے مطابق نہیں نکلا کرتی. اچھا, یہ بات ہم نے بہت سنی ہے, گورنمنٹ کوارٹرز, آپ کے جو منسٹرز ہیں, ہم وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی بات کریں, وزیر دفاع خواجہ آصف کی بات کریں, یہ بات تواتر کے ساتھ آئی ہے گورنمنٹ کوارٹرز کی طرف سے, رسپانسبل عہدوں پر بیٹھے ہوئے منسٹرز کی طرف سے, کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے منصوبہ ساز چیئرمین تحریک انصاف عمران خان تھے. وہ ذہن سازی کر رہے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ ذہن سازی سے ہٹ کر یہ سوال موجود تھا کہ وہ تو آپ کی تحویل میں تھے, تو اس دوران کیا انسٹرکشنز انہوں نے دی نہیں دی؟ اس پر دعویٰ یہ آیا کہ کچھ ایسی آڈیوز موجود ہیں ان کی اپنی آواز میں, جنہیں اگر سنوا دیا جائے تو عدالت کو ان کیمرہ بریفنگ کرنی پڑے گی. تو کیا آپ کے علم میں ہے کہ ایسا کوئی مواد موجود ہے؟ میں اگر کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں ہوں, یا اگر میں انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہوں, تو مجھے کسی ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی آڈیو کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو 2014 میں, ابھی تو 2023 ہے نا, 9 سال پہلے وہ یہاں آتا ہے, 4 مہینے گالی گلوچ کرتا ہے, دیواروں پہ کپڑے ٹانگتا ہے, پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کرتا ہے, PTV پہ حملہ کرتا ہے, پولیس والوں کو مارتا ہے, وزیر اعظم ہاؤس پہ یلغار کرتا ہے. اس شخص سے وہ سول نافرمانی کے سبق دیتا ہے, وہ بجلی کے بل پھاڑتا ہے, وہ کہتا ہے جی ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجو, فارمل چینل سے مت. اس شخص کے بارے میں کسی ویڈیو کی ضرورت ہے آپ کو؟ کسی آپ کیوں اتنے بے بس تھے کہ اس وقت
اس وقت ظاہر ہے کہ اب آپ ہمیں یہ بھی ایکسپلین کریں نا ساتھ میں کہ میرا اس خیال ہے وقت کہ آپ کو دیکھیں، آپ کے سوال سے پہلے میں بتا دوں کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے، تو آپ کے سوال کو میں سمجھ رہا ہوں. ہم بے بس تھے، بالکل. ہم اس لیے بے بس تھے کہ وہ جن لوگوں کی پروٹیکشن میں تھے، جن لوگوں نے پالا پوسا ہوا تھا، جو لوگ ان کو دودھ پلا کے ان کی پرورش کر کے اقتدار کے ایوانوں میں لانا چاہتے تھے، وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے. اس لیے ہم بے بس تھے. تو ان کی بھی ذہن میں جو اس وقت کی ہم فرینکلی اسپیکنگ دیر آر نو سیکریٹس اباؤٹ اٹ، اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ذہن میں یا ان کے اپنے طور پر ایک ان کی پرسیوڈ چارج شیٹ تو ہوگی نا کہ میاں محمد نواز شریف کا یہ جرم ہے، شہباز شریف کا یہ جرم ہے، لہٰذا ان کو اقتدار میں نہیں رہنے دیں. وہ چارج شیٹ آپ کے خیال میں کیا تھی؟ دیکھیں، 2017 میں نواز شریف کو نکالا گیا ہے. اس سے پہلے نواز شریف کو 1999 میں نکالا گیا ہے. اس سے پہلے نواز شریف کو 96 میں نکالا گیا ہے، غالباً 93 میں، 96 میں. تو یہ تینوں دفعہ اس کا کوئی قصور ہوگا، کوئی نہ کوئی قصور ہوگا نا. لیکن آپ ماشاءاللہ ایک صحافی ہیں، اینکر ہیں، کوئی بتا دے کہ یار یہ قصور ہے اس کا. یعنی ان سارے قصوروں، گناہوں، ڈاکوں، چوریوں، رشوتوں کا جو آخری نتیجہ آپ نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کی تھی، ایک تنخواہ مقرر تھی 10,000 درہم، وہ اس نے نہیں لی، جو اس کا ریسیویبل تھا اس نے دکھایا نہیں گوشواروں میں، لہٰذا وہ نااہل ہو گیا. یہی ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی جرم ثابت نہیں ہوا نا ابھی تک کوئی جرم. اچھا میں بتاتا ہوں اصل جرم کیا ہے. اصل جرم یہ ہے کہ جو ایک 75 سال سے ایک ہمارے ہاں کشمکش رہی ہے نا سول ملٹری، اس میں ایک طاقتور، ایک توانا، ایک اپنے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھنے والا مقبول شخص، چاہے اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے اس کا نام بے نظیر ہو، چاہے اس کا نام نواز شریف ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے. اس میں اگر عمران خان کو شامل نہیں کرتے؟ نہیں، وہ تو اس کے اندر تو یہ کوالٹیز نہیں ہے نا. اس نے تو کبھی نہ کی نہیں نا ان کو. وہ تو نہ کرنے کی جسارت کرتے تھے نا. ایک پھانسی چڑھ گیا، ایک کو گولی لگ گئی، دوسرا در بدر پھر رہا ہے، تیسرا. اگر انہوں نے نہ نہیں کی تو پھر ان کا صفحہ جو ایک صفحہ تھا وہ کیسے پھٹا؟ وہ ایسے پھٹا کہ 4 سال بعد خود فوج بلبلا اٹھی کہ اکانومی ڈوب گئی ہے، ہماری تنخواہوں کے پیسے نہیں رہے ہمارے پاس. فاٹف ہم جب گئے ہیں تو فاٹف کو سفید میں چھوڑ کے گئے ہیں 2018 میں. اب نہیں لگتا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی والا معاملہ اصل وہ تو تھا، وہ تو جھگڑا تھا نا، لیکن اوور آل ادارہ یہ بھی سوچ رہا تھا نا کہ ملک کہاں جا رہا ہے. آپ یقین جانیے کہ اگر عدم اعتماد نہ ہوتی اور مار دھاڑ کے یہ لوگ نہ آتے تو آپ 1 مہینے بعد ڈیفالٹ کر چکے تھے. یعنی اتنا ہی کافی نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جتنے 70 سال میں قرضے لیے گئے اتنے 4 سال میں اس نے لے لیے، اور پوچھیں کہ جی یہ کہاں لگے. ہم تو کہتے ہیں جی یہ موٹر وے ہم نے بنائے، یہ ہم نے کارخانے لگائے، یہ 11,000 12,000 میگا واٹ ہم نے بجلی دے دی، ہم نے یہ شہر بسا دیے، ہم نے. انہوں نے کیا کیا؟ انہیں کہیں کہ کوئی ایک کسی پروجیکٹ کا نام لے، نہیں لے سکتے. لیکن عرفان صدیقی صاحب مجھے بریک لینی ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز ایک آپ کی گفتگو کے اوپر ضرور اپنا آبزرویشن، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بریک کے بعد ضرور کیجیے گا. یہ جو بات ہے کہ خان صاحب کے دور حکومت میں حالات خراب تھے، مہنگائی تھی، ہم اس کے اوپر بات کرتے تھے، ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے، ہم اس کی نشاندہی کرتے تھے، اس پر کرٹیسائز کرتے تھے. ان کی داخلی پالیسی کے اوپر آئی ایم شیور کہ جتنے بھی لوگ ہیں میجورٹی اس کے خلاف بات کرتی تھی. لیکن یہ فیکٹ کہ 4 سال میں انہوں نے اتنے قرضے لیے جتنے پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے قرضے تھے، اس کے بعد گزشتہ 1 سال میں اپریل 2022 سے اپریل 2023 تک 15,000 ارب کا قرضہ بڑھا ہے، جو 34% بنتا ہے پاکستان کی کل تاریخ میں لیے ہوئے قرضے کا. تو یہ بھی ایک وہ فیکٹ ہے جس کے اوپر مسلم لیگ نواز جو ہے شوڈ کم اپ ود اے گڈ آنسر. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.